بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا صلی احدکم فلیجعل تلقاء وجہہ شیئا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی کوئی بندہ نماز پڑھے تو اپنے چہرے کے سامنے کوئی نہ کوئی چیز رکھ دے تاکہ آگے سے کوئی گزرنے والا یا تو نہ گزرے، اگر گزرتا ہے تو سامنے سے کوئی سترا کوئی چیز بڑی ہوگی تو ٹھیک، نہیں تو پھر گزرنے والا بھی گنہگار ہوگا تو نماز پڑھنے والا بھی گنہگار ہوگا۔ سترے کے مسائل خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی کے آگے نہیں چلا کرو، نہیں گزرا کرو۔ آگے سے گزرنا اتنا بڑا بھاری ہے، برا ہے کہ اگر آپ کو اس کے بھاری ہونے کا پتہ لگ جائے تو آپ 40 تک کھڑے رہو۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ وضاحت تو اللہ کے نبی نے نہیں فرمائی کہ 40 دن یا 40 سال، مانا گناہ بہت بڑا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے اندر یہ بیماری ہوتی ہے، دیکھتے ہیں یہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، یہ آگے سے گزر رہا ہے تو گزرنے والا مجرم ہے، گنہگار ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ راستے میں کھڑا ہوا ہے، دروازے کے پاس کھڑا ہوا ہے، تو پھر نماز پڑھنے والا بھی گنہگار ہوگا۔ اور اگر کوئی بندہ کھلے میدان میں نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے بھی لازم ہے کہ سامنے سے کوئی چیز رکھ دے، کم از کم 1.5 فٹ کے برابر کوئی بڑا بسترا سامنے رکھ دے، کوئی بستہ رکھ دے، کوئی بھی اور سامان رکھ دے، یا پھر اور کچھ نہ ہو تو ایک لکڑی گاڑھ دے زمین کے اندر، وہ پھر اپنے چہرے کے سامنے یا سیدھی آنکھ کے سامنے وہ لگی رہے لکڑی۔ اور اگر امام اور مقتدی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو صرف امام کے سامنے وہ سترا رکھا جائے گا، پوری جماعت کے سامنے سترا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہاں جو اوپر یہ گیلری بنی ہوئی ہے، گرل، بہت سارے لوگ جلد بازی کی وجہ سے اسی کو پھلانگ کر کے باہر چلے جاتے ہیں، باہر سے پھلانگ کر کے اندر آتے ہیں۔ یہ مسجد کی بہت بڑی بے ادبی اور گناہ ہے۔ مسجد سے نکلنے میں جلد بازی کرنا یہ شیطانی کام ہے۔ بزرگوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ابلیس نے کھیتی کی اور کسی نے پوچھا کہ یہ کیوں کی ہے؟ بولا جو میرے ساتھ محبت کرتے ہیں نا ان کے اندر تقسیم کروں گا۔ بولا کون ہیں وہ جو تیرے ساتھ ابلیس کے ساتھ محبت کرتے ہیں؟ تو ان میں سے ایک اس کا نام لیا جو مسجد سے جلدی جلدی نکلتا ہے باہر۔ تو یہ جو ادھر ادھر پھلانگنا، بھاگنا، کوئی نماز پڑھ رہا ہے پرواہ ہی نہیں ہے اور آگے سے چلے جانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کا خیال کریں۔ اچھا، اگر کوئی بہت بڑی مسجد ہے تو اس کے اندر اگر پیچھے سے جاتے ہیں گزر کر تو بہت مشکل لگتا ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اگر مسجد 10 صفوں سے بڑی ہے، مسجد 10 صفوں سے بڑی ہے تو پھر 4 صفیں چھوڑ کر کے آگے سے گزر سکتے ہیں۔ اور یہاں اکثر مدنی مسجد میں یا پھر تبلیغ کے اندر اجتماع وغیرہ میں لوگ چھوٹا سا کوئی بستر رکھ دیتے ہیں جو 1.5 فٹ کے برابر اوپر نہیں ہوتا، اس کے آگے سے گزرتے ہیں، یہ بھی ناجائز ہے، نہیں گزر سکتے۔ اگر 1.5 فٹ کا ہے تو ٹھیک، یعنی 1 ہاتھ یہ اس کے ساتھ کوہنی تک، اتنا اگر اوپر ہے تو اس کے آگے سے گزر سکتے ہیں، ویسے نہیں گزر سکتے۔ اور
اگر کوئی بندہ لاپرواہی کرتا ہے تو بہت بڑا گناہ ہوگا۔ یہاں بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے دروازے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اپنی نمازوں کو خراب نہ کریں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سختی سے منع فرما رہے ہیں کہ آگے سے نہیں گزرو، تو پھر آپ گزرنے کا موقع کیوں دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، آداب کے ساتھ سنت کے مطابق عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔